لات ماری تھی تاریخ ہے، لات مار کے کہا تھا کہ اے صلاح الدین دیکھ تیری قبر تک پہنچ گیا، اگر کر سکتا ہے تو اٹھ کے روک ہمیں۔ کیوں؟ کیونکہ صلاح الدین ایوبی کی تاریخ رہی ہے، اس نے جب جب اپنا گھوڑا دوڑایا ہے اسلام وہیں تک جہاں اس کا گھوڑا گزرا ہے وہاں اسلام کا جھنڈا لگا ہے، یہ اس کی تاریخ ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی تاریخ ہے، جہاں پر اس کا گھوڑا گزر گیا اس نے وہاں اسلام کا جھنڈا لگا کے چھوڑا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہیں سے ہار کے واپس آیا ہو۔ یہ صلاح الدین ایوبی کی تاریخ ہے۔ محمود غزنوی نام ہے، بعض کتابوں میں بر صغیر پر 17 حملے اس نے کیے تھے، بعض کتابوں میں 22 حملے بھی آتے ہیں، 17 کیے ہوں یا 22 کیے ہوں، لیکن اس کے بارے میں بھی یہ مشہور تھا کہ اس کا گھوڑا جب کہیں سے گزر جائے وہاں پر کسی کو بھی مخالفت کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ اب یہ زمین یہ علاقہ محمود غزنوی کا ہو گیا کہ وہ یہاں سے گزر گیا۔ اس کی ہیبت، اس کی جلالت کیوں تھی اتنی؟ یہ لوگ باعمل لوگ تھے، دین کے وفادار لوگ تھے، باشعور لوگ تھے، دین کے کس قدر مخلص لوگ تھے۔ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بیان کیا، محمود غزنوی وہ شخص ہے جس کے مدرسے میں داتا صاحب طالب علم رہے تھے۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ محمود غزنوی کے مدرسے کے طالب علم ہیں۔ جب مدرسے کا طالب علم اتنا بڑا ہو تو اس مدرسے کا انتظام چلانے والا کیسا ہوگا؟ ہم خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ محمود غزنوی کا نام فقط ہم ایک بادشاہ کے طور پہ جانتے ہیں اور نہیں جانتے تاریخ اس کی۔ کچھ سال پہلے کے اگر بر صغیر کی بات کریں، ہمارا بادشاہ گزرا ہے عالمگیر اورنگزیب، نام جانتے ہیں سب اس کا۔ عالمگیر اورنگزیب بر صغیر کا ہندوستان کا بادشاہ گزرا ہے۔ یہ وہ بادشاہ تھا، اس کو ہم بادشاہی طور پر جانتے ہیں کہ بادشاہ تھا، اس کے علاوہ نہیں جانتے۔ حالانکہ یہ وہ بادشاہ ہے جس کی لکھی ہوئی فتووں کی کتاب جو اس نے کم و بیش 500 علماء کو جمع کر کے اپنی نگرانی میں کام کرا کے لکھوائی تھی، فتاوی عالمگیری آج بھی موجود ہے، جس میں سے دیکھ کے علماء فتوے جاری کرتے ہیں۔ لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ وہ اتنا بڑا عالم تھا، یہ جانتے ہیں کہ بادشاہ تھا، اور بادشاہ بھی بس جو تاریخ ہمیں دکھائی جاتی ہے وہی جانتے ہیں۔ تاریخ اس کو اتنی مسخ کرتی ہے، کہتے ہیں کہ یہ ظالم بادشاہ تھا، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ جتنے بھی مسلمان بادشاہ گزرے ہیں ان میں سے کسی کے دور میں کوئی مذہبی لڑائی نہیں تھی، فرقہ واریت نہیں تھی، کسی بادشاہ کے دور میں بھی، یہ سب بعد میں ہوا۔ تو یہ بادشاہ تو وہ تھے جنہوں نے ہر بندے کو صحیح طور پہ چلایا ہے۔ وجہ کیونکہ دین اصل ہے ہی وہی جو سب کا خیال رکھتا ہے۔ دین میں رد و بدل کرنے والے کوششیں کرتے ہیں کہ آج بگاڑا جائے، اور آج تک یہ چیز چل رہی ہے۔ یہی چیز سن 74 میں بھی زور پکڑی تھی، کیونکہ تاریخ میں کفار تو کوشش کرتے 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 ہی رہتے ہیں، لیکن جب جب کوشش کی ہر بار کسی نہ کسی اہل حق میں سے آ کے کسی نے جھنڈا لگایا اور اسے روکا ہے۔ جیسے اس وقت میں تازہ اگر ہم بات کریں تو خادم حسین رضوی صاحب کا نام سب پہچان رہے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ سال پیچھے اگر چلے جائیں 74 کے اندر بھی بڑا زور لگا تھا، اور سب کا یہی تھا کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر مسلمانوں کو بیوقوف بناتے تھے اور اپنے ساتھ ملاتے تھے، اور کوشش یہی تھی کہ جب مسلمان کے اندر سے اپنے نبی کی محبت اور پہچان نکل جائے گی مسلمان ہے ہی کسی کام کا نہیں۔ اس لیے انہوں نے کوشش کی تھی۔ اس وقت میں جس نے پہچانا تھا وہ تھے شاہ احمد نورانی، اپنے وقت کے امام تھے، بہت بڑے عالم دین تھے اور وقت شناس تھے۔ وہ جانتے تھے کہ اس بات کا نقصان کہاں تک پہنچے گا، اس لیے انہوں نے قدم اٹھایا، اور صرف وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ